پینٹنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی سیکرٹ سمبلس بھی ہیں. بالکل کہا جاتا ہے. اس وجہ سے صرف میڈیول نہیں بلکہ آج کے ہم پیریڈ کی بات کریں, ابھی بھی ریسرچر اس وجہ سے ان جو یہ کوڈز ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. بڑے انٹرسٹنگ کوڈ ہیں اس وجہ سے. جو ان کی لیفٹ طرف کی یا ادھر جو ہے وہ ایک ہے BS جو کہا جاتا ہے کہ BS لکھا ہوا ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ یہ پینٹنگ کے لیفٹ سائڈ پہ, پینٹنگ کے لیفٹ طرف جو ہے نا وہ. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ ایسا جو ہے وہ کوڈ ہے کہ جس میں خود لورینڈو اپنا نام دینا چاہ رہے ہیں, یعنی L کر کے اور سارا جو ہے نا اپنا نام دینا چاہ رہے ہیں. پھر ایک کہا جاتا ہے کہ جو پینٹنگ کے بیک پر تھا نا 149 کا جو ہے وہ ہندسہ ہے. اب وہی ڈیکوڈ کرنے والی بات ہے. اب اس کو کئی لوگ ڈیکوڈ کر رہے ہیں کہ کہیں یہ 1490 کا حوالہ تو نہیں دینا چاہ رہے لورینڈو, کہیں سن کو تو نہیں لکھنا چاہ رہے لورینڈو. لیکن لورینڈو ڈیونچی نے یہ بات تو طے ان کوڈز کے ذریعے, چاہے وہ 72 ہو, چاہے وہ LS ہو, چاہے وہ 72 ہو, کوئی نہ کوئی ایسا پیغام, کوئی نہ کوئی ایسا میسج دینے کی کوشش ضرور کی ہے کہ لوگ اس کو بعد میں بھی یاد رکھیں. وہ سن بھی ہو سکتا ہے, وہ اپنا نام بھی ہو سکتا ہے, وہ کوڈ بھی ہو سکتا ہے. اس کو ابھی بھی ڈی کوڈ کرنے کا سلسلہ جاری ہے. جس طرح ابھی ہم نے کہا کہ کئی لوگ اس طرح 149 کو ایسے ڈی کوڈ کر رہے ہیں کہ جی جیسے وہ حوالہ دے رہے ہیں, لوگوں کو یاد رہے کہ 1490s کے بعد جیسے کچھ کام شروع ہوا. کچھ یہ کہ L سے مراد وہ اپنا نام ایک لورینڈو کا جو ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت مسٹری ہے. لیکن میں آپ کو یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں, جس پیریڈ کی ہم بات کر رہے ہیں, یعنی 1490 سے آن ورڈ, وہی میں نے کہا رینیسانس اور 1503-4 میں 2-3-4 میں جب یہ پرنٹنگ شروع ہوئی. اور اس زمانے کے جو آرٹسٹ تھے, اس زمانے کے جو ہسٹورینس تھے, اس زمانے کے جو لوگ کچھ بھی کریٹو کام کرتے تھے, چاہے وہ پینٹنگ میں ہو, لکھنے میں ہو, جس بھی اس میں وہ ایسا چاہتے تھے کہ یار ہماری ان چیزوں کو نا لوگ بعد میں بھی یاد رکھیں. کس بنا پر یہاں کچھ کوڈنگ کر دو, چاہے وہ سن کی صورت میں ہو, ایئرس کی صورت میں ہو, چاہے وہ اپنے نام کی صورت میں ہو کہ یہ میں اپنے نام کا کوڈ دے دوں تاکہ لوگوں کو ہمیشہ یاد رہے کہ یہ میرا تھا. یعنی مونا لیزا کا جب بھی تصویر کا پچھلا حصہ بیک سائڈ دیکھی جائے تو وہ 149 یعنی یہ سن لوگوں کو رہے کہ میں نے 1490s میں انہوں نے نہیں کیا پینٹنگ. یہ 1503 کے بعد انہوں نے کام شروع کیا یا اس دوران شروع کیا. لیکن ایسے یاد رہے ایل سے دینے سے کہ جب بھی جہاں بھی یہ پینٹنگ جائے گی, جیسے بھی رہے گی, تو یہ لوگوں کو یاد رہے کہ یہ لورینڈو نے بنائی تھی, ڈیونچی نے بنائی تھی یہ کر کے. تو اس زمانے کا نا یہ تھوڑی سی ذرا پریکٹس بھی تھی اس طرح کی کہ چیزوں کو, آرٹ کو, کیونکہ اس زمانے کا جو پینٹنگ ہے, اس زمانے کا جو آرٹ ہے, ہمیں یاد رکھنا چاہیے وہ آج کا جس طرح کمرشل اسپیکٹ ہے نا کہ آج کوئی پینٹنگ بنانی ہے تو پینٹر کی کوشش ہوئے گی یار آج میں پینٹنگ بناؤں, کل تک وہ بک جائے, مثال کل شام تک وہ بک جائے, پرسوں تک وہ بک جائے, اس ہفتے تک وہ بک جائے. ہم بات کر رہے ہیں رینیسانس کی پیریڈ کی, جب ایک پینٹنگ بنانے میں 16 سال لگے. 16 سال کتنے عرصہ لگ گیا, اور کس طریقے سے وہ اس کو حق ادا کرنا چاہ رہا ہے, کس طریقے سے وہ ایک پینٹنگ کا, تو اس میں وہ اپنا آپ پورا اتارنا جو ہے نا, یعنی اپنا وجود آپ نے اتارنا ہے. اسی لیے دیکھیں آج ہم 1550 سال پلس 550 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, ایسے ہی ہے جی, 550 سال سے زیادہ عرصے بعد آج ہم بیٹھ کر اس ڈیجیٹل ایج میں بھی, اس ڈیجیٹل عہد میں, ڈیجیٹل ایج میں بیٹھ کر ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا تھی یہ مسٹری, کیا تھا یہ پینٹنگ, کس طرح ڈیونچی نے بنائی. کیونکہ اس میں انہوں نے اپنا پورا جو زمانے کا تھا, پورا اپنا ایسنس, اپنی اسپرٹ, اپنا آپ, اپنا وجود جو ہے وہ دینے کی بھرپور کوشش کی. بالکل صحیح بات کی آپ نے عمر. ابھی آپ نے بتایا کہ ایل لیٹر سے, تو چلے ہم یہ ازیوم کر لیں کہ وہ ان کا اپنا نام ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک جو آئی ہے اس میں ایل کا لیٹر اگر ہم ٹرائی کریں فگر آؤٹ کرنے کی تو وہ ہمیں نظر آئے گا, اور آئی گیس رائٹ سائڈ پہ جو ان کی آئی بال ہے اس میں ایس کا سائن. اچھا, جو ایس لیٹر ہے کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے کوئی ایک میل فرینڈ تھے, اور ان کے حوالے سے بہت ان کے دا ونچی اور ان کے میل فرینڈ کے ریلیشن شپ کو بہت کنٹروورشل بھی بنایا گیا. ہاں, وہ ہم نے ذکر کیا نا کہ جس طرح اٹیلین کئی ریسرچرز تھے جنہوں نے 2011 میں یہ کام کیا, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے وہ فرینڈ تھے, انٹیمیٹ فرینڈ تھے, یعنی تو اس کا انہوں نے ایک فیمنش جو ہے وہ اپروچ دینے کی کوشش کی. یہ بات کہی جاتی ہے, یہ بی کا لفظ ہے, سی ای, یہ اس حوالے سے جو ہے وہ لنک کیا جاتا ہے
کہ ان کا جو ہے وہ ایک انٹیمیسی تھی. لیکن اس چیز کو جو یہ ہے نا ان کا میل فرینڈ انٹیمیٹ ان کے شاگردوں کے حوالے سے تو ہے, ڈیونچی کے شاگردوں کے ساتھ. ظاہری بات ہے اس زمانے میں وہ استاد شاگرد کا ایک آج والا نہیں تھا تعلق, کمرشل تعلق نہیں تھا کہ اتنے گھنٹے ٹیوشن پڑھنے جا رہا ہوں, اتنے گھنٹے کی اکیڈمی ہے, اتنے گھنٹے کا کالج ہے. وہ اور وہ 24 گھنٹے آپ استادوں کے ساتھ رہتے تھے, دن رات آپ نے استادوں سے سیکھنا ہوتا تھا ان کے شاگردوں کی وجہ سے. لیکن یہ تھیوری کہ ان کا انٹیمیٹ فرینڈ تھا, اس کو میں نے وہی کہا کہ اٹیلین اسکالرس, کئی اٹیلین ریسرچرز ہیں, انہوں نے یہ بات کہی ہے, لیکن اس کے علاوہ اس چیز کو کہیں سے انڈورس نہیں کیا گیا. کیونکہ دیکھیں نا ہمارے پاس سب سے لیٹسٹ جو میں نے کہا کہ ڈیانا کا جو سورس ہے نا ابھی 2014 کی جو بات کروں کتاب کا, وہ بہت زیادہ مجھے پرائمری سورس لگتا ہے. اور اگر آپ میرے سے ذاتی طور پر پوچھیں گے, یعنی آپ کہیں گے کہ اتنی تھیوریز ہیں, اتنا کچھ ہے, آپ ذاتی طور پر کیا اس کو جو ہے مانتے ہیں, میں ذاتی طور پر کہوں گا کہ ڈیانا کی یہ کتاب پڑھنے کے بعد جو انہوں نے لکھی ہے مونالیزا پر, اور خود ان جگہوں پر گئی ہیں, اس گھر, اس چرچ, ان کی 15 جنریشن سے جا کر مل رہی ہیں, تو مجھے یہ تھیوری سب سے زیادہ سالڈ دکھائی دیتی.